اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ ہی روز میں آنے والا ہے، تو آیا کہ آپ نے اس رمضان کا استقبال کر لیا ہے؟ اس رمضان کے میں کیا کیا عمل کرنے ہیں، کیا عمل کرنے کا ارادہ کیا کرنا ہے، اس کی تیاری کر لی ہے؟ رمضان کے استقبال سے پہلے آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا یا رمضان کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جل جانا اس سے کیا مراد ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جانا کہ آپ کے کیے گئے گناہ کو جو آپ نے رمضان کے سے پہلے مہینے میں یا اس سے پہلے سالوں میں جو ہے وہ آپ کر چکے ہیں، ان سے آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں، ان کو جلا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیں جیسے سونا ہے نا، سونے کو اگر آگ میں جلایا جاتا ہے تو وہ بالکل پیور فارم میں آ جاتا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے پانی ہے، پانی کو ابالا یا جلایا جاتا ہے تو وہ بالکل جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک کر۔ اسی طرح جب رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنے آپ کو بھوک کی آگ میں جلاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں رمضان کے لفظ کی اہمیت اور اس مہینے کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ اب اس مہینے کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کی ہے، ہم اسی حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے یا غلطی کر دیتا ہے تو اپنا ملبہ جو ہے وہ شیطان کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتا کہ بھئی شیطان نے مجھے بہکایا اور تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس مہینے میں شیطانوں کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، تو اب آپ نے وہ عمل کرنے ہیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نیک ثابت کر سکیں اور اچھے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اس مہینے کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی پتہ لگتی ہے کہ اسی مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے آیتوں کی صورت میں، جو بعد میں آیتیں تمام مل کر ایک مقدس کتاب بنی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس مہینے میں بے شمار اہمیت ہے اس کی۔ اگر آپ اس میں رمضان میں روزہ، نماز، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کی تلاوت کا بھی عمل کرتے ہیں تو آپ اس میں اتنی نیکیاں حاصل کریں گے جس کا حساب آپ لگا ہی نہیں سکتے، اور اس کا اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث نبوی پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہم تمام مسلمان پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے رحمت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس رات کو
کھو دیتے ہیں، مطلب روزہ نہیں رکھتے یا اس رات کو عبادت نہیں کرتے۔ ویسے تو رمضان کی ہر رات بہت بابرکت ہے، لیکن ایک رات اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بنائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بولا کہ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات عبادت کا ثواب آپ کو 1000 مہینوں کے برابر کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہم نے آپ کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتایا حدیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی کہ اس کے بعد ہمارے مطلب رمضان کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے جو ڈیپ فریزر ہیں ان کو بھر دینا ہے، شامی کباب اور دوسرے کباب بنا کے پہلے سے رکھ دینے ہیں، اور سموسے پکوڑے اور ان سب کے سامان جو ہیں پہلے سے بنا کے رکھ لینے ہیں کہ ہم نے افطاری میں کسی کی دعوت کرنی ہے تو ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ رمضان کا استقبال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دینا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر کسی سے روٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ناراضگی ہے تو ان سے صلح کرنی ہے، ان کو معاف فرمانا ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کو کوئی روٹھا ہے آپ سے تو اس کو منانا ہے۔ پھر آپ نے عبادت کرنے کا عزم کرنا ہے کہ آپ نے رمضان کے انشاءاللہ تعالیٰ 30 روزے رکھنے ہیں۔ اگر 30 روزے ہوئے یا 29 ہوئے تو آپ نے وہ تمام روزے رکھنے ہیں اور روزہ نہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے، اور اس میں نماز، عبادت، تراویح اور سب سے اہم زکوٰۃ دینے کا عہد کرنا ہے، عزم رکھنا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ جن افراد پر یا جو صاحب حیثیت ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ لازمی اپنی زکوٰۃ نکالنے کا عہد کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تو آپ سال کے 12 مہینے میں سے کسی مہینے میں بھی نکال سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہر نیکی کا عمل اور ہر نیکی کا آپ کو ثواب ڈبل ٹرپل ملتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اگر آپ اس مہینے میں دیتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا عمل اس کی نیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی سے نیت اچھی رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہتر طریقے سے رمضان کے مہینے میں عمل کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس بات کا عہد کرتے ہوئے آپ ہماری ویڈیو میں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس رمضان کے مہینے میں کیا عہد کیا ہے، کون سی ایسا نیک عمل کرنے کی نیت کریں گے یا کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ آپ اس رمضان میں کون سا ایسا عمل ہے جس کو چھوڑنے کا ارادہ کریں گے کہ بھئی آپ کو پتہ ہی یہ چیز میری اللہ کو نہیں پسند ہے یا نہیں پسند آئے گی تو آپ اس کو ترک کر دیں گے، اور جو چیز اچھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔